بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضاحت آیت نمبر 96۔ سمندر اور دریا کا شکار حالت احرام میں بھی حلال ہے۔ حاجی لوگ اگر کشتیوں اور بحری جہازوں کے ذریعے سے سفر کر رہے ہیں تو وہ احرام کی حالت میں بھی مچھلی وغیرہ کا شکار کر سکتے ہیں۔ سمندر کی خوراک سی فوڈ تو یوں سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے غذا کا ایک نیا خزانہ ہے جو سامنے آیا ہے۔ یہ بہت سی خرابیوں اور بیماریوں سے بچانے والی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں یہ آج کل بہت مقبول ہو رہی ہے۔ تم سب اسی کی طرف گھراؤ کر کے لے جاؤ گے، یعنی کہ جو آدمی جس نے اس کے علاوہ یعنی کہ خشکی پر شکار کیا اور اللہ کے حکم عدولی کی تو اس کے لیے کچھ کفارے ہیں، ان کو ادا کرنا ہوتا ہے، جیسے فطرانہ کی اسی طرح۔ تو اگر اس کے بعد بھی وہ لوگ شکار کرنے سے یا حکم عدولی سے باز نہ آئیں تو ان کے لیے یہ وعید ہے کہ تم سب اس اللہ کی طرف گھیر کر لے جاؤ گے، یعنی کہ روز محشر تم سب اسی کے حضور پیش ہوگے، اور پھر وہاں پہ تمہیں جواب دینا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے تو تم پر قدغن لگائی ہوئی تھیں وہ تمہارے مفاد کے لیے ہی لگائی ہوئی تھی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ، اس میں انسان کی ہی بہتری ہوتی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ بہت کم عقل ہے، وہ شعور رکھتے ہوئے بھی اس چیز کو اپنے آخرت کے حساب سے نہیں سوچتا، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے حساب سے نہیں سوچتا، بلکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان پر عمل کرتا ہے۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وعید سنائی ہے۔ تو حالت احرام میں آپ سمندری مخلوقات کا، جو سمندر کے جانور ہیں خالصتاً پانی کے، ان کا تو آپ شکار کرنے کی اجازت مل گئی، اور تاکہ وہ ان لوگوں کے لیے جو مسافر ہیں ان کو رستے میں غذا کی کوئی پرابلم نہ ہو، اور وہ اس غذا سے وہ جو طاقت ہے وہ حاصل کر سکے، کیونکہ پہلے تو بہت لمبے سفر ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔